دو چیزیں جو ہے نا ذکر میں بڑا فائدہ دیتی ہے. ایک ہے کہ ٹارگٹ ڈیلی سیٹ کرے, جیسے 100 دفعہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا جاتا ہے, منیمم بیئر منیمم ہے کہ آپ یہ 100 دفعہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیں عصر کے بعد. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے. ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ میں نے لازمی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اتنا تو کرنا ہے. زیادہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا طوبی لمن وجد الاستغفار فی صحیفته, کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت پائے. پھر آپ دیکھیے درود شریف ہے, اگر کوئی اپنی ساری دعا کو درود شریف بھی بنا لے تو اس کے لیے ہر چیز کافی ہو جاتی ہے. کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی, اور اگر وہ نہیں نصیب تو صبح 10 دفعہ, شام 10 دفعہ, دن کا آغاز اختتام تو لازمی درود شریف کے ساتھ ہو. پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ ہے جنت کے خزانوں میں. اگر ہمیں دنیا کا کوئی خزانہ بتایا جائے تو ہم لوٹنے چلے جائیں اس کو, ٹھیک ہے, جنت کا خزانہ ہے وہ اکٹھا کرنے کے لیے. اس کی تسبیح کر لیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کم از کم 100 دفعہ پڑھ لیں. 100 دفعہ نہیں 10 دفعہ ہی رکھ لیں, لیکن ڈیلی پڑھیں. پھر اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس کی بے پناہ فضیلت اور اس کی بے شمار فضائل ہیں اگر اس کی ایک تسبیح آپ کر سکیں. اب یہ ہے کہ اتنا کچھ اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو. کچھ چیزیں صبح کے وقت کے لیے رکھ لیں, کوئی دوپہر کے لیے رکھ لیں, کوئی شام کے لیے رکھ لیں, کوئی کہیں اگر آپ آتے جاتے ہیں اس کے لیے رکھ لیں, کوئی کسی کام کے ساتھ باندھ لیں. اگر آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا نا کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے تو انشاءاللہ کر بھی لے گی. اگر کسی وجہ سے کوئی آگے پیچھے ہو بھی گیا تو رات کو سونے سے پہلے کر لیں. اگر ایک دن کچھ کمی پیش ہوگی اگلے دن پورا کر. اپنے اوپر پابندی آپ نے خود لگانی, یہ تو میں نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نہ کریں تو پھر اس پر اپنے آپ کو پنش بھی کریں, اس کے عوض کچھ صدقہ کریں, کیونکہ اپنی عادتوں کی اصلاح خود ہی کرنی ہے. روزہ رکھیں, یعنی کمپنسیٹ کریں اپنے آپ کو, کیونکہ انسان کے جسم کے ہر جوڑ پہ روز صدقہ واجب ہوتا ہے. یہ تسبیحات جو ہیں وہ جوڑوں کا صدقہ بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو اوقات مقرر کریں, اپنے لیے خود مقرر کریں, خاص طور پر جو مسنون تعداد آئی ہے اس کی پابندی کریں. اور باقی یہ تو ویسے کی تسبیحات ہیں نا, لیکن جو صبح شام کے اذکار ہیں ان کی پابندی کریں, رات کو سوتے وقت کے اذکار کی پابندی کریں, گھر سے نکلتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے سارے دن کے جو مسنون اذکار ہیں. دعا کیجئے, کتاب کس کس کے پاس ہے؟ الحمدللہ سب کے پاس ہے. اس نے زندگی کے مختلف مواقع پر جو دعائیں کی جاتی ہیں, دعا جو وہ بذات خود ایک ذکر کی قسم. ٹھیک. تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو وہ بھی, جن کا ہو چکا ہو اور شادی کے پرابلمز ہو وہ بھی, جن کا ہو چکا اور پھر بچے نہ ہو وہ بھی, ان سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ استغفار کا. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر نے اپنے لوگوں سے کہا, وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ, بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے. یعنی جب کسی بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے ستانا چاہتے ہیں بندوں کو. اللہ تو بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکلیف آتی کیوں؟ اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ بہت مہربان ہے. تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اچھے حالات میں سیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ہارڈ شپ سے سیکھتے ہیں. کچھ نعمتوں کی قدر ہم اچھے طریقے سے ویسے ہی کر لیتے ہیں, اور کچھ چیزوں کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے. آپ دیکھیے کہ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے کچھ کھانے آپ کچے ہی کھا لیتے ہیں, جیسے فروٹس وغیرہ ہیں, آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن کچھ کھانے آپ کو پکا کر کھانے ہوتے ہیں. اسی طرح زندگی میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ آرام سے سیکھ جاتے ہیں, یا کچھ باتیں آپ کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ میں آ جاتی ہیں, لیکن کچھ باتیں آپ کو مشکل آنے پر سمجھ آتی ہیں. اور جس طرح انسان پختہ اور میچیور ہوتا ہے مشکلات میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہارڈ شپس میں پلتے ہیں وہ بڑے ہو کر ان میں اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے, لیکن جو بچے بہت نعمتوں میں اور نازوں میں پلتے ہیں وہ اتنے بہادر اور اتنے ہمت والے نہیں ہوتے. اس لیے دھوپ اور چھاؤں, غم اور خوشی دونوں اس کائنات کا حسن ہے. دن اور رات ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے. تو اس لیے جب تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے, اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے, زیادہ ذکر کرتا ہے, اور اس طرح انسان کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہونے لگتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تم کو اچھا سامان زندگی دے گا.
یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گی؟ استغفار سے. اور اس کے لیے دعائیں کیا ہیں؟ ربنا اغفر لنا، یہ قرآن پاک کی دعائیں ہیں استغفار کی. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا. ایک اور دعا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. پھر اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. پھر اسی طرح ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو استغفار کا ذریعہ ہیں. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ